سب سے زیادہ محبت ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی. حسن و جمال، اللہ کے کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. جس نے کائنات کو حسن بخشا وہ خود کتنا حسین ہوگا. جس رب نے کائنات کو حسن بخشا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ خود بھی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کے حسن اور جمال کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی، عرض کی، یا اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے، اپنا دیدار کرا دیجیے. اصرار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص تجلی پہاڑ پر فرما دی. تو حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ اللہ فرماتے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انگلی کے پورے کے، چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنی نور کی تجلی فرمائی. اور روایت میں آتا ہے 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی فرمائی. 70,000 پردوں کے پیچھے سے. اور جہاں تجلی ہوئی تھی وہ زمین کا پانی میٹھا ہو گیا اور وہاں کے شجر حجر سب سجدے میں گر گئے اللہ کے. یہ اتنی کم تجلی کا یہ اثر ہوا کہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی چہرے پر پھر تا وصال ایسا نور رہتا تھا کہ آپ کو کوئی چہرہ بھر کر دیکھ نہیں سکتا. یہ اس تجلی کا اثر تھا. حالانکہ تجلی پہاڑ پر ہوئی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اثر کو اتنا لیا. اب بتائیں جس ذات کی تجلی 70,000 پردوں کے پیچھے سے اور ایسی زبردست ہو وہ کتنا حسین ہو. اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کے جمال کا کیا کہنا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اہل جنت